انتہائی مختصر دو سوال ہیں۔ پہلا سوال میرا قرآن کے متعلق ہے اور دوسرا سوال اللہ اور انسان کے متعلق ہے۔ پہلا سوال سر یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں یا گزرے ہیں یا موجود ہیں، وہ اور ان کے لیڈ کرنے والے لوگ روحانی پیشوا جو ہیں، وہ اپنے مریدوں کو اور چاہنے والوں کو کسی مقصد کے حصول کے لیے اپنے مذہب کے مطابق کچھ الفاظ، متبرک الفاظ بتاتے ہیں اور وہ ان کا مقصد انہیں حاصل ہو جاتا ہے، جبکہ قرآن کریم سے متعلق لوگ، اسلام سے متعلق روحانی پیشوا بھی کچھ ایسے ہی متبرک الفاظ بتاتے ہیں۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان دونوں میں آفاقیت، سچائی اور حقانیت کس میں ہے؟ آیا ان سے بھی مقصد حاصل ہو جاتا ہے، ان سے بھی؟ ایک سوال۔ سر دوسرا سوال یہ ہے، اگر آپ کی اجازت ہو۔ جی دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان یہاں بیٹھ کر، آج کا انسان بھی یہاں بیٹھ کر دور کی خبر دے دیتا ہے، جیسے آپ کو اللہ نے یہ کچھ قوت دی ہے، تو یہ کچھ دوئی اور شراکت اور شرک کا پہلو اس سے اجاگر ہوتا ہے؟ جیسے تبتی لامے ان کے پاس جانے سے پہلے ہی وہ سارے معاملات جو ہیں وہ جانے والے کو بتا دیتے ہیں، جبکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے دور ہیں۔ تھینک یو سر۔ حضرت، آپ کا جو پہلا کویسچن ہے کہ اگر کوئی پرانے زمانے میں یا پرانے مذاہب میں اگر جو کوئی بھی مذہب کسی چیز کے بارے میں بتاتا رہا اور اب بھی ہمارے پاس ایک پوری فائل موجود ہے جس میں فار ایگزامپل اگر کسی نے اناہیہ کا لفظ بولا یا کسی نے ماتلی، جونی اس قسم کے لفظ بولے، تو پرانی قوموں میں یہ ہم معنی لفظ خدا تھے، جیسے آج ہم خدا کہہ رہے ہیں۔ اس وقت یا جہواہ کی قوموں میں یا اس سے پہلے جو مختلف اقوام گزری ہیں، ان میں تمام تر خدا کی یاد کے طریقے یہی رہے جو آج ہیں۔ اس کے علاوہ مذاہب میں کوئی کسی قسم کی یاد نہ رائج رہی نہ وارد رہی۔ اب بھی اگر آج ہم اللہ کے نام کی یاد دیتے ہیں تو اس سے قطعاً مراد یہ نہیں ہوتی کہ لوگ اس شخص کو یا اس کے خیال کو اپنا ملجا و ماوا سمجھیں، بلکہ یہ ایک ڈائریکٹ اپروچ ہے، بلکہ اس سے تو اس ذات کی نفی ہو جاتی ہے جو یہ تصویر دے رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ بجائے میری طرف توجہ کرنے کے، کارساز اور کارکنان جو بھی مالک ہے اللہ ہی ہے، اور بجائے اس کے کہ انسان ایک پیر، فقیر یا ایک استاد کی طرف رجعت کرے۔ استاد تو اس لیے ہوتا ہے کہ شاید کوئی ٹیکنیکل، سوشل، مینٹل پرابلم ایسا الجھ جائے جس کی وضاحت کسی طالب علم کو چاہیے ہوتی ہے، اور استاد اس کو واضح کرتا ہے۔ مگر یہ تصویر اور یاد جو ہے ایک انڈیویجول کے رابطہ خداوند کے لیے ضروری ہے، اور it is instructed in all books of God, not only in the Quran، کہ خدا کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے کرسچینٹی بھی نے یہی تعلیم دی، اور جیوازم نے بھی یہی تعلیم دی، اور تمام مذاہب نے بھی یہی تعلیم دی۔ اب کویسچن یہ صرف پیدا ہوتا ہے کہ اگر مجھے پرانی زبان کا ایک لفظ مل جائے، جیسے میں نے ابھی بولا کہ ایجپشین سویلائزیشن میں اناہیہ اللہ کا نام تھا، اب اگر میں اس دور میں مجھے اللہ کا نام نصیب ہے یا سلام نصیب ہے، مومن نصیب ہے، اور میں تسبیح کروں اناہیہ 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 کی، تو مراد تو اس سے بھی خدا ہے، بٹ آئی ایم کریٹنگ این اسٹرینجمنٹ بٹوین می اینڈ گاڈ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر جب ایک نظام اور ایک یاد کا سسٹم مجھے دے دیا تو مجھے ایک رجعت کاکری کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ سیکنڈ، آپ نے پوچھا کہ یہ لوگ جو شرک کے مرتکب ہوتے ہیں، اصل میں تمام سائنسز میں اور مسٹک میں ایک فرق ہوتا ہے، صوفی میں اور باقی لوگوں میں ایک بنیادی فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ تمام دوسری اقوام کے لوگ جو ہیں ارتکاز نفس کی فیور میں اور خدا کے خلاف کرتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے جو آپ کو بڑی اچھی طرح سوچنا ہے۔ میں اس کی وضاحت کر چلاؤں، آپ سوچئے گا۔ اسلام کے سوا، صوفیزم کے سوا تمام مذاہب میں جتنے بھی کرشمے اور کمالات ہیں یا ایکسرسائزز ہیں
जैसे लेविटेशन, टेलीकाइनेसिस, टेलीपैथी, क्लियरवॉयंस, हीलिंग्स, जो जैसे दूसरी तमाम के तमाम ये करिश्मे जो हैं सेल्फ की फेवर में अगेंस्ट गॉड होते हैं। और सूफीइज्म जो एक्ट करता है, सूफी जो एक्ट करता है, वो सेल्फ के अगेंस्ट इन फेवर ऑफ गॉड एक्ट करता है। इन दोनों में यही सबसे बड़ा फर्क है, जिसकी वजह से सूफी इज ऑलवेज सपोर्टेड बाय गॉड ऑलमाइटी हिमसेल्फ, और ये लोग जो बाकी के लोग जैसे तिब्बत का लामा है या अफ्रीका का शामान है या हिंदू का योगी है, ये वो चमत्कार हैं जो फेवर ऑफ द सेल्फ में इर्तकाजात से पैदा होते हैं, और चूंकि सेल्फ में भी बेपनाह पावर्स होती हैं, इसलिए कोई भी ये इर्तकाज गेन कर सकता है। सर इसी से मुतल्लक एक नुक्ता जो बाकी रह गया है कि तो फिर हम शोबदाबाजी और करामत का हम कैसे इसको जो मैं अर्ज करता हूँ कि करामत किसी मिस्टिक का जाती हक नहीं होता। करामत किसी सूफी का जाती हक नहीं होता। करामत दो किस्म की है, करामत इल्मिया और करामत हिकमत कहते हैं। तो जहाँ तक हिकमत की करामत है, परवरदिगार ने उसे तमाम इंसानों पे आम कर दिया और फरमाया वकर्रमना बनी आदमा, कि हमने तमाम बनी आदम को करामत बख्शी। मगर जो करामत आप सूफीइज्म के साथ वाबस्ता करते हैं, ये उनकी ज़ाती खसाइस में नहीं होते, बल्कि परवरदिगार अपने किसी बंदे की इज्जत व तौकीर बढ़ाने के लिए जो सबसे ज़्यादा उसकी फेवर करता है, वो मुस्तजाब दावत होना है, उसकी दुआ को कबूल करता है। और जब बहुत सारी उसकी दुआएं कबूल होंगी तो खल्क का निज़ाम शरफ उसकी हिमायत में जाएगा, और वो अल्लाह ताला की नज़र में और लोगों की नज़र में इज्जत व वक़ार पाएगा। यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है कि अल्लाहुम्मा जालनी सबूरन, ऐ अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा, वजालनी शकूरन, मुझे शुक्र अता फरमा, वजअल्ली फी आईनी सगीरन, मुझे मेरी निगाह में छोटा रख, वफी आयोनिन नास से कबीरा, और मुझे लोगों की निगाह में बड़ा कर दे। तो अपनी निगाह में सूफी हमेशा छोटा होता है, वो करामत का मालिक नहीं होता। अलबत्ता एक करामत जरूर है कि जो तमाम सूफिया में कामन गिनी जाती है, और उस पे तमाम असहाब शरफ मुत्तफिक हैं कि करामत दर इस्तकामत अस्त, कि जो अल्लाह की याद पे कायम रहा वो करीम है, हर हाल में उसे करामत हासिल है। अस्सलाम वालेकुम। ये सवाल है हजूर के ज़ात बारी और उसकी सिफ़ात के हवाले से। पहला सवाल तो ये है, और दूसरा ये है कि अक़वाल से हटकर अहवाल और ज़ौक़ और कैफ़ियत के हवाले से बात होगी कि कुछ सूफ़ी लोग सिफ़ात को ज़ायद बरज़ात तसव्वुर करते हैं और कुछ सिफ़ात को ज़ात के साथ मुतसिफ़ मानते हैं। आप इस सिलसिले में अपनी जो अप्रोच आपकी ज़ौक़ी या अहवाल से नसीब हुई है, उस बारे में अपना तसव्वुर वाज़ेह करें। मैं इसको बहुत मुख्तसर करूँगा क्योंकि ये सवाल बहुत बड़ा है। तो शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी से पहले, बहुत पहले प्लैटिनस ऑफ द ग्रीस ने थ्योरी ऑफ 9 इंटेलिजेंसेस दी थी, जिसको हम आज भी फ़लसफ़ा अशराक के नाम से याद करते हैं। तो अशराकिया एक किस्म के आगे बढ़कर मुसलमानों में शहूदिया हो गए, और इब्न अरबी ने मनु के पैटर्न पर फ़लसफ़ा वजूद की तख्लीक की। वहदत वजूद और वहदत शहूद सूफिया के नज़दीक सिर्फ एम्बेलिशमेंट्स हैं, जिसे आप कहते हैं इंटेलेक्चुअल कॉन्डिमेंट्स जिसे कहते हैं। यानी ये वो बातें हैं जो किसी ज़ेब गुफ्तगू के लिए तो दुरुस्त होती हैं, मगर एक असली सूफ़ी जो है वो सिर्फ अपने टारगेट पे नज़र रखता है। ये हमें इसलिए सीखने पड़ते हैं कि लामहला अगर कल कोई शख्स आके मुझे ये कहे कि जी हिंदू व फ़लसफ़ा वहदानियत क्या था, समझे ना आप, या वहदत वजूद का मसले की वजाहत क्या है कि वहदत में कसरत और कसरत में वहदत, तो ये हमें इसलिए सीखने पड़ते हैं कि एक मुसलमान मिस्टेक जो है एम्बेलिशमेंट्स में किसी इंटेलेक्चुअल से कम ना हो, वरना इनके बनफ्स ही ज़ाती मजमून से कोई ताल्लुक नहीं है। सर मेरा सवाल जो है बुनियादी तौर पर इन दो नज़रियात के हवाले से नहीं, मैं यही आपसे कह रहा था कि मेरे चॉइसेस में ये दोनों मसलक ऑब्सोलीट हैं,
آپ کا اس سلسلے میں میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں امیجیٹلی تمام اپنے مسلک میں سید حجویر کا شاگرد ہوں، اور سید حجویر میں جمع اور وحدت میں ایک اسی موضوع پہ بحث کی ہے، شہود اور وجود پہ گفتگو کی ہے، اور آخر میں اپنا ایک فیصلہ سنایا کہ اے بندگان خدا اور اے طالب حق، یہ محض کلام ہے اور اس سے کسی کو کچھ فائدہ نہیں، اور اپنے مقصد پہ نظر رکھ اور طلب خداوند کو نظر سے اوجھل نہ ہونے دے۔ اگر تو انہی معقولات میں کھو گیا تو ایسا نہ ہو کہ خدا تیری نظر سے اوجھل ہو جائے۔ ہمارے ہاں جو تصوف میں تعریف چلتی ہے وہ شیخ جنید کی چلتی ہے، اور وہ تعریف بڑی سادہ اور معمولی ہے، مگر اس پہ غور کرو تو وجود و شہود دونوں ختم ہو جاتے ہیں کہ شیخ جنید نے فرمایا توحید یہ ہے کہ قدیم کو حادث سے علیحدہ کرنا۔ سر آپ ہم نے اسی توحید کی تعریف میں کاربند ہوتے ہیں۔ یہ میں اس موضوع پہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، یہ بڑی لمبی بات ہے، ویسے آپ چاہیں نہ چاہیں۔ دوسری بات جی جی کہ ابھی تک آپ نے عرفان خدا کے حوالے سے اپنے جو ذوق ہے یا حوال ہے اس کیفیت میں آپ یہ واضح کر سکیں گے کہ جس خدا کے لیے انسان سب کچھ کرتا ہے جب تک اس کی رویت حاصل نہ ہو تو اس کی عبادات، اس کے اذکار اور تسبیحات کا تو کچھ فائدہ نہیں ہے، کیونکہ مقصد تو عرفان خدا ہے، اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ عبادت یوں کر کے گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے، تو کیا آپ کو اللہ رب العزت کی رویت کا شرف حاصل ہوا ہے؟ یہ تو بہت ہی پرسنل کویشچن ہے، جس کا اقرار دعویٰ ہے اور جس کا انکار جھوٹ ہے۔ آپ بتائیں میں کیا کروں؟ مگر ایک اور طریقہ ہے، جس کو ہم بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ جاننا ہو کہ کون شخص جو ہے خدا کے رستے میں آگے بڑھ رہا ہے اور کس کو عرفان ذات خداوند نصیب ہے، تو وہ بڑا آسان ہے وہ اس کو جج کرنا۔ وہ میں آپ کو سٹینڈرڈ پیش کر دیتا ہوں، اگر مناسب سمجھیں تو خدا کی طرف بڑھتے ہوئے اس کو ایک سٹینڈرڈ کی طرح نظر میں رکھیں تو یقین ہے کہ آپ اپنے مطلب کو ضرور پہنچ جائیں۔ کہ واحد علامت جو اللہ نے قبول انسان کی دی ہے اور اپنے دوستوں کی دی ہے، وہ ایک واحد علامت ہے کہ الا ان الاولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جب آپ خدا کی طرف بڑھنے لگیں تو اپنے دل کی حالت دیکھ لیجئے، خوف و حزن و ملال کی کیفیتیں دیکھ لیجئے۔ اگر خدا کی طرف بڑھتے ہوئے آپ کا خوف و حزن و ملال کم ہو رہا ہے تو یقین جانیے کہ آپ ولایت خداوند کو بڑھ رہے ہیں۔ دراصل پروردگار کے نزدیک تیسرا کوئی بندہ ہی نہیں ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ کے نزدیک انسان صرف دو کیٹیگریز میں بٹے ہوئے ہیں، ایک ولی طاغوت ہیں، ایک ولی رحمان ہیں۔ تو اگر ولی طاغوت جو ہیں ان کا سادہ سا سمبل ہے کہ ان کو جن بھوت اس لیے چمتے رہتے ہیں، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ، کہ جو رحمان کے ذکر سے غافل ہوا، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ، اس پہ ہم ایک شیطان کو غلبہ دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کے قریب رہے۔ انسان کے تمام مسائل اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن کی آیت میں واضح کر دی ہیں، وہ قانون ہے، لا ہے۔ اگر آپ اسے سمجھ آئیں تو پروردگار کی عنایات بے شمار ہیں۔ خدا یہ کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں عذاب کروں، ان شکرتم و آمنتم، اگر تم مجھے یاد کرنے والے ہو اور ایمان والے ہو تو مجھے کیا پڑی ہے کہ عذاب کروں۔ جس شخص پر عذاب ہے یا جو شخص اپنے آپ کو عذاب میں محسوس کرتا ہے، اسے جاننا چاہیے کہ اس کے شکر اور ایمان میں کچھ کمی ہے۔ یہ سائنٹیفک لا ہے، خداوند کریم کی کوئی بات قاعدے اور قانون سے باہر نہیں ہے۔ اگر آپ پہ
کوئی بربادی ہے، آپ پہ تباہی ہے، آپ پہ مصیبت ہے، تو یہ جاننے کی کوشش کیجئے کہ کہیں پروردگار عالم کے ذکر میں کوئی کمی تو نہیں آئی، کہیں اس کے خیال میں ہمارے دلوں میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، ہم میں سے کوئی کوتاہی عمل و یاد خدا تو نہیں رہ گئی۔ اگر ایسا نہیں ہے اور آپ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں اور آپ اچھے ایمان والے ہیں، تو پھر دوسری آیت پوری ہوگی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بدقسمتی سے ہم ولی کو دیکھتے ہیں اس کی معراج پر، ہم ولی کو دیکھتے ہیں عبد القادر کی حیثیت میں، کتب عالم کی حیثیت میں، غوث زماں کی حیثیت میں، ہم جنید بغداد کو دیکھتے ہیں سید الطائفہ کی حیثیت میں، ہم رابعہ کو اس وقت دیکھتے ہیں وہ درجہ کمال کو پہنچی، مگر ان کا کچھ بننا بھی تو ہوتا، کہیں سے وہ چلی بھی تو ہوتے، جب وہ چلے تھے تب بھی وہ ولی تھے۔ وہ 3545 سال جب انسان ایک چیز کے لیے جد و جہد کرتا ہے، آپ ان کو درجہ کمال سے ولی مانتے، ان کے آغاز کو ولایت نہیں مانتے۔ اگر آج آپ بھی صدقے دل سے اللہ کی نوازشات سے خداوند کریم کو آپ اپنا مطمع نظر سمجھتے ہوئے متابعت اور محبت رسول میں اس کی طرف چلنا شروع کر دیں، مگر ایک بات یاد رکھیے، میں پرائیورٹی کا سبق اس لیے دیتا ہوں کہ خدا کی عادت شریفہ وہ کبھی بھی اپنے آپ کو سیکنڈ اور تھرڈ پرائیورٹی پہ نہیں ایڈجسٹ کرتا، کبھی اس دل میں نہیں آتا جس میں خدا کی حیثیت اولین ترجیح کسی نہ ہو۔ اگر 1 ارب مسلمان اسے ترجیح اول قرار دے دے تو رب کعبہ کی قسم 1 ارب انسان ولی ہو سکتا ہے، اور اگر 1 ارب انسان اس ترجیح میں کوتاہی کرے گا تو ملت اسلامیہ میں ایک شخص کو بھی خدا نصیب نہیں ہوتا۔ ترجیحات اولین کے بارے میں خدا کسی قیمت پہ مصالحت نہیں کرتا۔ اس کے بعد پروردگار کے اور آپ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں رہ جاتی قطعاً کسی قسم کی۔ ایک دفعہ جب آپ مینٹلی اسے کمٹ کر لیتے ہیں کہ باوجود تمام کوتاہیوں یا ایھا الذین آمنو، یہ تو پروردگار نے کہہ دیا کہ اگر تم بڑے گناہوں سے یجتنبوا الکبائر الاسم والفواحش، اگر تم بڑے گناہوں سے پرہیز کرو گے تو چھوٹے تو تم کرو گے ہی، الا اللمم، چھوٹے گناہوں پہ تو تم رکو گے ہی۔ تو یہ مت خیال کرنا کہ میں تمہیں بخشوں گا نہیں، یہ مت خیال کرنا کہ تمہارے گناہ میری رحمت سے بھی کبھی بڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ تمہارے گناہ لمیٹڈ ہیں اور میری رحمت ان لمیٹڈ ہے۔ میں اس سطح پہ رحمت کا نزول فرما رہا ہوں جو ایک لازوال ابدی ہے، اور تم اس سطح پہ گناہ کر رہے ہو جو لمیٹڈ اور معمولی ہے۔ قل یا ایھا الذین آمنو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، تم نے بڑے اپنی جانوں پہ اسراف کیے، جو نعمتیں میں نے تمہیں دی تھی غلط خرچی، میں نے تمہیں شہوات حساب سے خرچنے کو دی تھی، غصہ حساب کے لیے دیا تھا، کچھ اپنے لیے چیزیں دی تھی، تم نے غیروں پہ خرچ کر دی، اسراف کر دیا، نقصان میں چلے گئے۔ مگر ایک بڑا اسراف نہ کر دینا، ایک چیز اپنے آپ سے نہ خرچ کر دینا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ایک بڑی غلطی نہ کر دینا، ہر جرم سے بڑا جرم نہ کر دینا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ میں نے کتاب میں لکھ دیا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ یہ قانون ہے کہ اے بندہ خدا، اگر تو نے میری طرف رجعت کی، اگر تو میری طرف پلٹا، توبہ کے 3 حصے ہیں، ایک کیے ہوئے کام پر ندامت ہے، ایک کیے ہوئے کام کا دھیان ہے، خیال ہے، دوسرا اس پہ ندامت ہے جو حال میں ہے، اور تیسرے اس کو نہ کرنے کا وعدہ جو مستقبل میں ہے۔ توبہ کے 3 حصے ہیں، مگر اگر آپ نے اللہ سے یہ وعدہ کر لیا اور زندگی کے کسی مقام اور کسی منزل پر بھی آپ کی رجعت ہوگی خلوص قلب کے ساتھ، تو پروردگار کہتا ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم،
میں یقیناً تمہیں بخشنے والا ہوں. تو حضرات محترم، آپ کی اور اس کی رکاوٹ کہاں ہے؟ آپ کو وہاں کہاں سے وہ آپ کو روکتا ہے؟ کس چیز سے وہ آپ کو منع کرتا ہے؟ حتیٰ کہ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ آپ سے ضرور ہوں گے. وہ صرف اتنی بات آپ سے کہنا چاہتا ہے کہ تل کا حدود اللہ ہے، کہ کچھ میں نے حدود رکھی ہیں، ان کے قریب نہ جانا. وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ ہے، جس نے اللہ کی حدود کو کراس کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالموں میں سے ہوگا. اس کی واپسی مشکوک ہو جائے گی.